بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے آگے، یعنی یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ لائک کے کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں، بلکہ میں کہوں تو اس چینل سے مجھے کوئی خاص پیسے نہیں ملتے ہیں، اور نہ میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ نہیں، بچے اگر پڑھ لیں گے، کچھ سیکھ جائیں گے، یہ دینی علوم ہے، تو اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا، اسی لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ اگر آپ لائک کریں گے تو پھر میں سوچوں گا کہ نہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو، تو مجھے اس سے حوصلہ ملے گا، پھر میں آگے بناتا رہوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وبارک اللہ فی ذریتہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، فی ذریتہما، ان دونوں کی ذریت میں، نسل میں، کن کی؟ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں۔ وتوسعت الاسرۃ، اور خاندان وسیع ہو گیا۔ توسع یتوسع توسعا کے معنی ہے وسیع ہونا، پھیلنا۔ وتوسعت الاسرۃ، اور خاندان پھیل گیا یعنی بڑا ہو گیا۔ وکثر اولاد عدنان، اور عدنان کی اولادیں بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ عدنان کون ہے؟ یہ ہے عدنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے ان میں ان کا نام آتا ہے عدنان، یعنی جو ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، یہ عدنان ہے۔ اب بتا رہے کہ عدنان کون ہے؟ وَهُوَ مِنْ أَحْفَادِ اسماعیل علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہیں۔ حافظ کی جمع ہے احفاد، جس کے معنی ہے پوتے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہیں۔ وَنَبَغَ فِي ذُرِّيَّتِهِ فَهْرُ بْنُ مالک، اور ان کی ذریت میں، یعنی ان کی ذریت میں، کن کی؟ عدنان کی ذریت میں، نبغ نمایاں ہوئے، کون نمایاں ہوئے؟ فہر بن مالک، فہر بن مالک نمایاں ہوئے۔ کیا ہو گیا؟ وہ نبغ، اور نمایاں ہوئے، فی ذریتہ، ان کی ذریت میں، کن کی ذریت میں؟ عدنان کی ذریت میں۔ کون نمایاں ہوئے؟ فہر بن مالک، فہر بن مالک ان کی ذریت میں نمایاں ہوئے، یعنی مشہور ہوئے۔ نبغ کا فاعل ہے فہر بن مالک۔ ومن اولادہ، اور ان کی اولاد میں سے ہیں، کون ہیں؟ قصی بن کلاب، قصی بن کلاب کون ہے؟ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ وقد ول البیت و امر مکہ، جس نے بیت اللہ کی ذمہ داری لی اور مکہ کی ذمہ داری لی۔ واللہ جو ولی تولین کے معنی ہے کسی چیز کی ذمہ داری لینا، جس نے بیت اللہ کی ذمہ داری لی، بیت اللہ کے کام کاج کی ذمہ داری لی، وہ امر مکہ، اور مکہ کے معاملات، ان کے جو کام ہیں اس کی بھی ذمہ داری لی۔ وکان سیدا مطاعا، اور وہ ایسی شخصیت تھے جس کی اطاعت کی جاتی تھی۔ وکان سیدا، اور وہ سید تھے، کیسے تھے؟ مطاعا، اطاع یطیع اطاعتن کے معنی ہے اطاعت، کسی کی اطاعت کرنا۔ مطیعن اس میں فاعل ہے جس کے معنی ہے اطاعت کرنے والا، اور مطاعن کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، اس میں مفعول ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کی اطاعت کی جائے۔ مطیعن اطاعت کرنے والا، اور جس کی اطاعت کی جائے اسے کہتے ہیں مطاع۔ وکان سیدا مطاعا، اور وہ سید تھے، مطاع تھے، یعنی ان کی اطاعت کی جاتی تھی، لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ کانت الیہ حجابۃ البیتی، کانت الیہ ان کے پاس تھی، کانت تھی الیہ ان کے پاس، حجابۃ البیتی بیت اللہ کو دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری۔ حجابۃ کے معنی ہے چوکی داری، یعنی دیکھ بھال کرنا۔ بیت سے مراد یہاں پر ہے بیت اللہ، تو بیت اللہ کو دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ وَعِندَهُ، اور ان کے پاس، مفاتیحہ، اس کی چابیاں تھیں۔ کس کی چابیاں؟ بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ مفتاح کی جمع ہے مفاتیح،
اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے بیت اللہ کی طرف، یعنی بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھی۔ اور کیا چیز تھی؟ وسقایت زمزم، اور زمزم کو پلانے کی ذمہ داری تھی، یعنی جو حاجی آتے تھے ان کو زمزم کا پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ سقا یسقی سقایتن کے معنی ہے پلانا، یہاں پر معنی ہوگا زمزم کو پلانے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ والرفادۃ، اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی۔ رفادت کے معنی ہے کھانا، یعنی جو حاجی آتے تھے ان کو جو کھانا کھلاتے تھے اس کھانا کھلانے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ والندوۃ التی یجتمعون فیہا للمشورۃ والرائے، ندوۃ کے معنی ہے مجلس، محفل، کمیٹی۔ والندوۃ التی، اور اس مجلس کی ذمہ داری تھی، یجتمعون اکٹھا ہوتے تھے وہ لوگ، فیہا جس میں، یعنی جس مجلس میں وہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے، للمشورۃ والرائے، رائے مشورہ کے لیے۔ واللواء، واللواء فی الحرب، لواء کے معنی ہے علم، جھنڈا، اور حرب کے معنی ہے جنگ۔ واللواء فی الحرب، جنگ میں جھنڈے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، یعنی کس کو جھنڈا پکڑانا ہے، کس کو آگے کرنا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، وہ سب چیزوں کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ فحاز شرف مکہ کلہ، تو انہوں نے حاصل کر لیا شرف مکہ کلہ، مکہ کا تمام شرف، یعنی مکہ کے اندر جو بھی شرف تھا، جو بھی بڑا عہدہ تھا، وہ سارا عہدہ ان کے پاس تھا۔ حاز یحوز کے معنی ہے حاصل کرنا، اختیار کرنا، کسی چیز کو لے لینا، اپنانا۔ فحاز شرف مکہ، مکہ کا شرف انہوں نے حاصل کر لیا، کلہ تمام، یعنی تمام شرف مکہ۔ وتنبل فی اولادہ عبد مناف، تنبل یتنبل، تنبل کے معنی ہے عالی مرتبت ہونا، اونچا ہونا۔ وتنبل فی اولادہ، اور ان کی اولاد میں عالی مرتبت ہوئے کون؟ عبد مناف، عبد مناف بڑے عزت والے ہوئے، عالی مرتبت ہوئے ان کی اولاد میں۔ وکان ہاشم اکبر ابنائی والدہ عبد مناف، اور ہاشم، وکان ہاشم، اور ہاشم تھے، کیا تھے؟ اکبر، سب سے بڑے، ابنا کا والدہ عبد مناف، اپنے والد عبد مناف کے لڑکوں میں سب سے بڑے تھے، اور ہاشم سب سے بڑے تھے ابنائی والدہ عبد مناف، اپنے والد عبد مناف کے لڑکوں میں۔ وکان کبیر قومہ، اور وہ اپنی قوم کے بڑے تھے۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ وکان ہاشم، اور ہاشم تھے، کیا تھے؟ اکبر، بڑے، کن میں بڑے تھے؟ ابنائی والدہ عبد مناف، اپنے والد عبد مناف کے بیٹوں میں۔ وکان کبیر قومہ، اور وہ اپنی قوم کے بڑے تھے۔ وکانت عندہ الرفادۃ والسقایۃ، اور ان کے پاس کھانا کھلانے کی اور زمزم کا پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ وہو والد عبد المطلب، اور وہ عبد المطلب کے والد تھے۔ اور بتا رہے ہیں عبد المطلب کون ہے؟ جد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ وقد ول السقایۃ والرفادۃ بعد امہ المطلب ابن عبد مناف، جنہوں نے ذمہ داری لی السقایۃ، پانی پلانے کی، زمزم کا پانی پلانے کی، والرفادۃ، اور کھانا کھلانے کی، اپنے چچا مطلب ابن عبد مناف کے بعد۔ وشرف فی قومہ شرفا لم یبلغہ احد من ابنائہ واحبہ قومہ، وشرف، اور وہ باعزت ہوئے، وہ عالی مرتبت ہوئے، فی قومہ، اپنی قوم میں، شرفا، اتنا زیادہ، لم یبلغہ، نہیں پہنچا ان تک، احد، کوئی شخص، من آبائہ، ان کے آبا و اجداد میں سے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب کسی فعل کے ساتھ اس کا مصدر آ جائے، رک جائیے بولے، کسی بھی فعل کے ساتھ جب اس کا مصدر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ
اس بات میں تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس فعل کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وشرف فی قومہ، اور اپنی قوم میں باعزت ہوئے، بلند مرتبہ والے ہوئے، شرفن اتنا زیادہ بلند مرتبہ والے ہوئے کہ لم یبلغہ نہیں پہنچا ان تک احد من آبائہ ان کے آبا و اجداد میں سے کسی نے، یعنی ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی شخص اتنا بڑا مرتبہ والا نہیں ہوا جتنا یہ اکیلے ہو گئے۔ وَأَحَبَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم نے ان سے محبت کی۔ احب یہ فعل ماضی ہے، قومہ فاعل ہے، اور یہ ہو مفعول ہے۔ وَأَحَبَّهُ، اور ان سے محبت کی، قومہ ان کی قوم نے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھنا ہے۔